یہ خبر ابھی تک ہمارے پاس آئی ہے، فیصلہ آ چکا ہے، بانی پی ٹی آئی کو عدالت کی جانب سے بری کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑا فیصلہ ہے جو کہ ایکسپیکٹڈ اس طرح کا نہیں تھا۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ سزا ہو جائے گی، اوپن اینڈ شٹ کیس کہا جا رہا تھا، لیکن یہاں پر بری کر دیا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال، القادر ٹرسٹ کا فیصلہ آ چکا اور اس فیصلے میں سزا بھی سنائی جا چکی۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ کہوں گا کہ فکر نہیں کرنی، بالکل اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ فیصلہ جو آیا ہے یہ ایک ہفتے کے اندر اڑ جائے گا، اور عمران خان صاحب القادر ٹرسٹ میں بھی بالکل اسی طریقے سے باعزت بری ہوں گے جس طریقے سے سائفر میں بری ہوئے، عدت والے کیس میں بری ہوئے، اور جو توشہ خانہ والا کیس تھا اس میں بری ہوئے، اور باقی مقدمات میں بری ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی مقدمہ جو ہے انتہائی بیس لیس، بے بنیاد ہے۔ اس کے ہم ذرا ابھی پوسٹ مارٹم کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو سنواؤں گا عمران خان صاحب کو، عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں، کیونکہ آج جیل میں بھی بہت ڈرامے بازی کرنے کی کوشش کی گئی۔ جیل کے اندر کا جو ماحول تھا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آج جو سرکار کے پے رول پہ دانشور ہیں، جو صحافی ہیں سرکار کے پے رول پہ باقاعدہ طور پہ تنخواہ دار، ان کی آج بڑی تعداد جیل کے اندر پہنچائی گئی تھی، کمرہ عدالت میں، جو جیل کا کمرہ عدالت ہے وہاں پر پہنچائی گئی تھی۔ اور ایک تو وہ خود جا کے آبزرو کرنا چاہ رہے تھے کہ جناب ہم خود بھی جا کے مشاہدہ کرتے ہیں، یہ جو پرائیویٹ میڈیا ٹیلی ویژن چینلز کے لوگ جاتے ہیں، رپورٹرز جاتے ہیں، صحافی جاتے ہیں، وکلا جاتے ہیں، فیملی جاتی ہے، اور یہ بڑے باہر آ کے بہت ڈھینگے شینگے مارتے ہیں، جناب عمران خان صاحب حوصلے میں ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں خود جا کے معائنہ کرنے دیں، تو بڑے نامور لوگ جو ہیں وہ آج بھیجے گئے، اور وہ اندر گئے تو عمران خان صاحب حشاش بشاش فریش اور مسکراتے ہوئے وہ آئے، چمکتا دمکتا چہرہ لے کر، اور اس کے بعد انہوں نے بھی دیکھا کہ آج نئے چہرے بیٹھے ہیں، تو خیر انہوں نے بڑی زبردست طریقے سے خندہ پیشانی سے انہوں نے فیصلہ سنا، اور بلکہ ہنستے رہے، مسکراتے رہے، اور ان کی فیملی تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کیا اللہ تعالیٰ پہ آپ کا عقیدہ جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے؟ تو یہ جو آپ کر رہے ہیں اللہ پہ پختہ یقین رکھیں، اور یہ سب کچھ بالکل یہ امتحان ہے، آزمائش ہے، یہ رسوا ہوں گے یہ سارے کے سارے لوگ، اس لیے اس کی فکر مت کریں۔ اور پھر انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرنی تھی، تو میڈیا کے ساتھ بھی اندر جیل کے اندر جو ہے ماحول ایسا بنایا گیا سرکاری اور تنخواہ دار دانشوروں کے ذریعے کہ وہاں پہ شور و غوغا کروایا گیا، باقاعدہ طور پہ ہنگامہ وہاں پہ کھڑا کیا گیا، شور مچوایا گیا اور ہنگامہ کروایا گیا تاکہ عمران خان صاحب بات نہ کر سکیں۔ اور پھر دوسری وجہ یہ کہ یہ سرکاری دانشور جو تھے، تنخواہ دار جو طبقہ تھا، انہوں نے جب دیکھا کہ عمران خان کی تو قریب سے بھی نہیں گزری یہ جیل جو ہے، وہ تو اسی طریقے سے ہیں، تو ایک تو وہ خود بھی بیچارے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور انہوں نے باہر آ کے جو ماسٹرز کو اپنے ماسٹرز کو جو رپورٹ پیش کی ہے، انہوں نے بھی کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ آپ معاملہ طے کر لیں، یہ بندہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور آج بھی 14 سال کی سزا سن کے بھی وہ بالکل حشاش بشاش کھڑا تھا اور مسکرا رہا تھا، اور بلکہ طنز کر رہا تھا، اور ہمیں ٹیز کر رہا تھا، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ڈیل کی پیشکش کی گئی، لیکن چونکہ میں نے کوئی کرپشن نہیں کی اس لیے میں نے سمجھوتا نہیں کیا، اور اپنی آخری سانس تک لڑوں گا۔ جیل اور قید اور مصیبتیں اور تکلیفیں مجھے میرے مقصد سے نہیں ہٹا سکتی۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور میں اس آمریت کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا، اور اس آمریت کے خلاف جد و جہد مجھے جتنی دیر بھی یہ جیل کی کال کوٹڑی میں ڈال دیں میں رہوں گا، لیکن اپنی جد و جہد ترک نہیں کروں گا، اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کروں گا، حقیقی آزادی پہ سمجھوتا نہیں کروں گا، اور اپنی قوم اور عوام کو اس مصیبت سے نکالوں گا۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہمارا عزم حقیقی آزادی، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی ہے، جس کے حصول تک اور آخری گیند تک لڑتے رہیں گے، کوئی ڈیل نہیں کروں گا، اور تمام جھوٹے کیسز کا سامنا بھی کروں گا۔ عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ
میں ایک بار پھر قوم کو یہ کہتا ہوں کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ضرور پڑھیں. پاکستان میں 1971 کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے اور یحییٰ خان نے بھی ملک کو تباہ کیا تھا اسی طریقے سے جیسے آج کا ڈکٹیٹر اپنی آمریت بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے کر رہا ہے اور ملک تباہی کے دہانے کی طرف لا کر کھڑا کر دیا ہے. آج بھی انہوں نے نام لیے بغیر آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب پہ شدید تنقید کی. انہوں نے کہا کہ آج القادر ٹرسٹ کا جو فیصلے کے بعد عدلیہ نے اپنی ساکھ مزید تباہ و برباد کر دی ہے اور جو جج ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کرتا ہے اور اشاروں پر چلتا ہے اسے نوازا جاتا ہے اور جن ججز کے نام اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے بھیجے گئے ان کا واحد میرٹ میرے خلاف فیصلے دینا ہے. یہ کیس تو دراصل نواز شریف اور ان کے بیٹے کے خلاف ہونا چاہیے جنہوں نے برطانیہ میں اپنی 9 ارب کی پراپرٹی ملک ریاض کو 18 ارب روپے میں بیچی. سوال تو یہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس 9 ارب کہاں سے آیا اور پاناما میں ان سے جو رسیدیں مانگی گئی تھیں وہ آج تک نہیں دی گئیں. قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ مل کر حدیبیہ پیپر ملز میں اربوں روپے کی منی لانڈرنگ معاف کروائی گئی. القادر یونیورسٹی، شوکت خانم، نمل یونیورسٹی کی طرح ہی عوام کے لیے ایک مفت فلاحی ادارہ جہاں طلبہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. القادر یونیورسٹی سے مجھے یا بشرا بی بی کو کوئی مالی فائدہ نہ آج ہے نہ آئندہ ہوگا اور ایک ٹکے کا بھی حکومت کو کوئی نقصان نہیں ہوا اور القادر ٹرسٹ کی زمین بھی واپس لے لی گئی جس سے صرف غریب طلبہ کا نقصان ہوگا جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے. اور القادر ٹرسٹ کا ایسا فیصلہ ہے جس کا پہلے ہی سب کو پتا تھا. فیصلے کی تاریخ ہو یا سزا کی بات سب سے پہلے میڈیا پر آ جاتا تھا اور عدالتی تاریخ میں ایسا مذاق میں نے کبھی نہیں دیکھا. جس نے فیصلہ جج کو لکھ کر بھیجا ہے اسی نے میڈیا کو لیک کیا ہے. میری اہلیہ بشرا بی بی گھریلو خاتون ہے، ان کا سیاست سے بھی کوئی تعلق نہیں، ان کو بھی اس مقدمے میں ڈال دیا گیا. لیکن بشرا بی بی نے ہمیشہ اسے اللہ کا امتحان سمجھ کر مقابلہ کیا ہے اور وہ میرے کاز کے ساتھ کھڑی ہیں. عمران خان صاحب نے کہا کہ مذاکرات میں اگر 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنانے پر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تو وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور بددیانت لوگ چیٹرز کبھی نیوٹرل امپائرز کو نہیں آنے دیتے. حکومت جوڈیشل کمیشن کے مطالبے سے اس لیے راہ فرار اختیار کر رہی ہے کیونکہ وہ بددیانت ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا جی کہ آپ تیار رہیں اور میں بہت زیادہ دیر تک اب جیل میں نہیں رہوں گا، یہ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں کر لیں، ہم سرخرو ہوں گے. یہ تو ایک ہے جی عمران خان صاحب کا رد عمل. اب آپ کو ذرا اس فیصلے کا بھی پوسٹ مارٹم کر کے بتاتے ہیں. فیصلہ جی 19 کروڑ پاؤنڈ کا ہے. پہلے اس کا نام تھا القادر ٹرسٹ، پھر اس کا نام تبدیل کر کے انہوں نے کہا یہ اس میں تو مزہ نہیں آ رہا، اس کا نام رکھتے ہیں 19 کروڑ پاؤنڈ 190 ملین پاؤنڈ. وہ کیس کا نام ٹائٹل تبدیل کیا گیا. اب یہ 19 کروڑ پاؤنڈ کا کیس ہے اور اس میں ساری اماؤنٹ آپ کو معلوم ہے قومی خزانے میں جمع ہوئی اور قومی بینک کے ایک اکاؤنٹ سے، حکومت پاکستان کے ایک اکاؤنٹ سے دوسرے سے تیسرے، یہ سب کچھ ہوتا رہا. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ 19 کروڑ پاؤنڈ کی کرپشن کا کیس مبینہ طور پر، اور جرمانہ کتنا کیا ہے؟ جرمانہ عمران خان صاحب کو کیا ہے 2824 پاؤنڈ اور 2824 پاؤنڈ اور اس کے بعد دوسری جانب جرمانہ کیا گیا ہے بشرا بی بی کو صرف 1412 پاؤنڈ 1412 پاؤنڈ یہ ٹوٹل جرمانہ کیا گیا ہے. اور اگر واقعی یہ کرپشن کا کیس تھا تو پھر تو کروڑوں میں جرمانہ ہونا چاہیے تھا، اربوں میں جرمانہ ہونا چاہیے تھا. ایسا ہے نہیں ہے. اصل مسئلہ یہی ہے کہ ان فیکٹ یہ چیز اس طرح سے ہے نہیں، یہ کرپشن کا کیس ہے نہیں. اور یہ فیصلہ بھی ناصر جاوید رانا صاحب نے نہیں لکھا. اگر انہوں نے لکھا ہوتا، اگر ایک پروفیشنل جج جو فیصلہ لکھتا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اس کی لینگویج، اس کی بنت، اس کی ساری ڈرافٹنگ وہ بالکل الگ ہوتی ہے جی. وہ اور اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ ایک پروفیشنل جج نے لکھا ہے، یہ فیصلہ کسی جج صاحب نے لکھا. ایک بات. دوسرا ایک اور لطیفہ ہوا. ایک تو 2 فیصلے تھے
میں آپ کو بتاؤں 2 فیصلے لکھے ہوئے تھے اور 2 لفافے تھے. ایک فیصلہ تھا بری کا کہ عمران خان صاحب کو باعزت بری کیا جاتا ہے, اور دوسرا فیصلہ تھا یہ 14 سال سزا اور 7 سال سزا. اور ہوا یہ کہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے, دونوں لفافے, اور مزے کی بات ہے, اور دونوں لفافے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. اور جو زیادہ فیصلہ دیا گیا تھا, باہر پھیلایا گیا تھا, وہ سزا والا تھا, کیونکہ جنہوں نے لکھ کر دیا ان کو پتہ تھا کہ یہ عمران خان صاحب مان نہیں رہے اور یہ ڈیل نہیں کریں گے, لہٰذا پہلے سے ماحول بنایا گیا کہ سزا ہو رہی ہے. اور اس کا فائدہ بھی عمران خان صاحب کو ہی پہنچے گا الٹیمیٹلی, کیونکہ آج سلمان صفدر صاحب نے بھی کہا کہ جناب اس طرح کا فیصلہ جو ہے اگر پیپر آؤٹ ہو جائے ایگزامینیشن کا تو وہ پیپر کینسل کر دیا جاتا ہے. لیکن آج ہم نے عجیب و غریب دیکھا کہ پیپر بھی آؤٹ ہو گیا, فیصلہ بھی آؤٹ ہو گیا, اور سوشل میڈیا پہ وہ رول رہا تھا فیصلہ 14 سال اور 7 سال قید, اور وہی فیصلہ سنا دیا گیا. تو صورتحال یہ ہے کہ اسی لیے اندر سے کیونکہ کنفیوژن تھی تو اندر سے کسی نے باہر آواز دے دی, اور آواز دے دی کہ جی بری ہو گئے. اور ہو سکتا ہے جج صاحب کو کسی نے کہا ہو کہ جناب گرین سگنل دے دیا ہو کہ بری والا لفافہ کھول دیں, اور انہوں نے کہہ دیا ہوگا کہ بھئی وہ پرانا تبدیل کر دیں اور بری ہونے والا باہر بیانیاں چلا دیں. تو اسی طرح ہوا کہ جیل سے اندر سے ایک صاحب آئے اور انہوں نے آواز دی بری ہو گیا جی. وہ خبر چلا دی ARY نے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو باعزت بری کر دیا گیا, باعزت بری کر دیا گیا. اور وہ خبر چلتی رہی, چند سیکنڈ چلتی رہی, بلکہ چند سیکنڈ نہیں بلکہ کوئی 30-40 سیکنڈ تک یہ خبر چلتی گئی ہیڈ لائن, اور وہ بریکنگ نیوز کے طور پہ ڈبے چلتے رہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو ڈبے بنتے ہیں نا, یعنی کہ جو وہ کرتے ہیں جی بریکنگ نیوز کے ڈبے جسے کہتے ہیں, وہ ٹھا ٹھا کر کے, وہ اچانک نہیں بنتے, وہ اچانک نہیں بنتے, اس پہ ٹائم لگتا ہے جب تک کہ پہلے سے تیار کر کے نہ رکھے ہوں. اب ہوا یہی کہ ادھر سے جیل سے اندر سے آواز آئی کہ یہ بری ہو گئے, ادھر سے خبر آگے پہنچا دی گئی تو وہ ARY نے خبر چلا دی, اور ARY خبر چلاتا رہا, اور اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ نہیں, اندر سے پھر دوبارہ آواز آئی کہ نہیں وہ سزا والا لفافہ کھولا گیا ہے. تو وہ سزا والا لفافہ کھولا گیا تو وہ 14 سال اور 7 سال تھی. تو یہ ایک انہونا واقعہ بھی ہوا ہے کہ 2 فیصلے موجود تھے مبینہ طور پر, اور ایک لفافے تھا بریت کا اور دوسرا تھا سزا کا, اور درمیان میں کوئی مس کمیونیکیشن ہو گئی کہ جناب بریت والا لفافہ جو ہے وہ کھول دیں. اس کے بعد ہوا یہ جی کہ جیسے ہی یہ فیصلہ ہوا, اس کی تفصیلات انشاءاللہ مزید بھی کچھ خبریں آپ کو دوں گا. اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب کی آمد ہوتی ہے, اور ان کی ملاقات ہوتی ہے طویل ترین عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں. اور بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل میں ان کا طبی معائنہ کیا گیا, ان کو خواتین کے سیل میں رکھا گیا ہے, اور عمران خان صاحب سے سائن بھی کروا لیے گئے. 148 پیج کا یہ ہے جی ججمنٹ جو ہے, 148 صفحے کی ججمنٹ ہے, سائن کروا لیے گئے ہیں اور وکالت نامہ تیار کر لیے گئے ہیں. اور یہ سوموار یا منگل کو یعنی کہ اگلے ہی ہفتے اس کی اپیلیں فائل ہو جائیں گی. سلمان صفدر صاحب نے بھی بتا دیا اور دیگر وکلاء نے بھی بتا دیا, اور اس میں عمران خان صاحب نے فیصلہ سننے کے بعد زبردست طریقے سے اس کو ویلکم کیا, خوش ہوئے کہ بہت اچھا کیا, اور جج صاحب کو بھی مخاطب ہوئے کہ آپ کی بھی مجبوری کو ہم سمجھتے ہیں, آپ فیصلے سناتے جائیں, ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے آپ کو کچھ فائدہ پہنچ جائے. تو ناصر جاوید رانا صاحب کا بھی پرانا ایک مدعا جو ہے وہ بھی کھل چکا ہے 2004 کا, پرویز مشرف صاحب کے زمانے کا, وہ بھی میڈیا میں اس وقت زیر گردش ہے. تو جج صاحب نے اپنا فیصلہ وہ تو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھائی میرے پہ نہ رہنا, آگے اپیل کی تیاری کریں. تو اپیل کی تیاری ہو چکی ہے شروع. علی امین گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, اور وہ ملاقات ہی اصل میں سب کچھ ہے, کیونکہ علی امین گنڈا پور, بیرسٹر گوہر, بشرا بی بی, پہلے بشرا بی بی شامل تھیں, اب بشرا بی بی جیل میں ہیں. تو اب یہ جو مذاکرات کا سلسلہ ہے جنرل عاصم منیر صاحب سے, یہ اب علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر کے ذریعے چلتا رہے گا.
اور آج کے فیصلے کے بعد علی امین گنڈاپور کی تفصیلی نشست، اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ درون خانہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب صحیح کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا بنتا نہیں ہے، اور سرکاری دانشوروں نے بھی آ کے باہر رپورٹ دے دی ہے کہ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ معاملات طے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے چہرے پر ہم نے کوئی پریشانی نہیں دیکھی، وہ حشاش بشاش ہے، تو آپ نے ہمیں بھی ذلیل کروایا بلا وجہ ایک بیانیہ بنوا کے، اور آج ہم خود دیکھ آئے ہیں، کیونکہ باہر یہ بتایا گیا تھا کہ آپ نے باہر آ کے رپورٹ کرنا ہے کہ عمران خان صاحب پریشان ہوئے، حالانکہ وہ پریشان نہیں ہوئے۔ دوسرا یہ بھی رپورٹ کرنا تھا کہ جناب عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت پریشان دکھائی دیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا اور نہ ہی کسی اور نے، بلکہ وہ خود سرکاری جو لوگ تھے وہ پکڑے گئے کہ انہوں نے اندر جا کے 2 نمبری کی اور شور شرابہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی جی، باقی باتیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔